اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقیم الصلاة وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختار فخور واقصد فی مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عرب میں ان کی شخصیت لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت تھی اور جانی پہچانی شخصیت تھی، اس لیے اللہ جل جلالہ نے بھی ان کے حوالے سے ان کی نصیحتوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، تاکہ پہلے سے مناسبت بھی ہے اور ان کی حکمت کی باتیں آپس میں لوگ جانتے بھی، کہتے بھی، بولتے بھی تھے۔ اس لحاظ سے اب تم جب ان کو مانتے ہو تو وہ تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور تم شرک کیسے کرتے ہو؟ وہ تو نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، تم برے کام کیوں کرتے ہو؟ وہ نماز قائم کرنے کو کہتے ہیں، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس طریقے سے ایک بات ان کے ذہنوں میں بیٹھے تو اس حکمت کے تحت حضرت لقمان کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اب بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز توحید، اللہ کی وحدانیت کو دلوں میں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد عقیدہ کو صحیح کیا گیا۔ عقیدہ یہ دل کا عمل ہے، جیسے ہم اعمال بولتے ہیں، وہ بدن کا عمل۔ نماز پڑھتے تو ہم قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، تو اس میں اٹھتے بیٹھتے، یہ چیز نظر آتی ہم کو۔ اب ہم کچھ حج کو جا رہے ہیں تو ہم سفر کر رہے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو یہ لیکن عقیدہ جو ہوتا ہے وہ دل کا عمل، دل میں کیا چیز بیٹھی ہے وہ باہر نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس لیے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ایک انسان ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، لیکن اندر سے اللہ ہی کو نہیں مانتا، آخرت ہی کو نہیں مانتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی کوئی چیز قابل اعتبار نہیں۔ اللہ رسول کو مانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ہاں بڑا مجرم ہے، بڑا گنہگار ہے، گناہوں کی سزا پائے گا، لیکن ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا ایسا نہیں۔ تو اس لیے عقیدوں کو صحیح کرانا، آج کل یہ نئی چیزیں، نئی ایجادات کی وجہ سے نئی نسلوں کے عقیدے جو ہیں ڈول مول ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو عقیدوں میں مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت آسانی سے بول دیتے، جو دکھتی ہے، جو چیز بھی دکھے اس کو ماننا، ایک اصول ایسا بنا دیے۔ اب اللہ کی ذات دکھتی نہیں، کیا وہی نازل ہوئے ہم دیکھے نہیں، فرشتوں کا آنا جانا ہمیں معلوم نہیں، تو اب یہ ذہن کہ جو چیز دکھتی ہے اسے مانو، جو نظر نہیں آتی اسے تسلیم نہ کرو۔ اب اگر اس کسوٹی پر دیکھیں گے تو کتنی چیزیں ہیں ان کا انکار لازم آ جائے گا۔
لیکن وہی اگر دنیاوی لائن سے ان سے پوچھیں اور کہیں تو بہت ساری چیزوں کو وہ خود مانتے ہیں. کیا اب عقل ہے کیا پوچھے، کیا ہے، کسی کو پوچھ دیا عقل ہے کیا کر کے، اب انہیں کیا بولتا، کیا مجھے بیوقوف سمجھ گئی کیا حضرت، ایسا پوچھتے نہ کر کے. نہیں بابا کیا بھی کیا غلط بولے، پوچھا ایک بات ہے کہ نہیں کی، ہے تو ہے بولو، نہیں تو نہیں بولو، تو پھر گرم ہوتا انہیں، کیا حضرت مجھے کیا سمجھ گئی، ایسے سوال کرتے نہ کرو. اب تیسرا اگر سوال کرے اچھا ہے بولے تو دکھاؤ کر کو، وہ دکھا سکتے کیا بولو، وہاں انہیں پریشان ہو جاتا، سمجھ گئے. لیکن عقل والا رہا تو ڈھنگ کے کام کر رہا ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا، نہیں کرنے کا کام ہے نہیں کرتا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے عقل ہے. اچھا وہی اگر وہ بے عقل ہوتا، پاگل ہوتا تو دیوانے کام کرتا، جو کام نہیں کرنا ہے وہ کام کرے گا، ہے نہیں، ناشائستہ حرکتیں ہوگی اور بے شرمی کے کام کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے عقل نہیں ہے. بعض دیوانوں کو دیکھتے نہیں، ہائی وے میں ایک دم آ کر کھڑ جاتے، ایسے ہاتھا ہلاتے، یہ کرتے گویا کہ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کی سلطنت چلے جیسا ہے. اب ہائی وے ہے، 6 وے ہے، کار گاڑیاں اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ ہے وہ اپنی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسا اشارہ کرت گویا کہ ان کے اشارے پہ پوری ٹریفک جالا کرے، پورے کاراں جالا کریں، ایسا کرتے کھڑ سکا. اب ایک پل میں ذرا بھی غفلت اگر برتی، ایک لحظے میں کیا ہے ان کا قصہ ختم ہو جائے گا، ہے نہیں. لیکن عقل نہیں ہے تو دیوانے کام کر رہے ہیں. تو یہی نشانی ہے کہ ان کو کیا نہیں ہے، عقل نہیں ہے. تو اس لیے یہ اصول ایسا جو ہے، اصول کی بنیاد اپنے طور سے طے کر کے ایسا فیصلہ کرنا بالکل غلط ہے. سمجھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں وہ نشانیوں کی بنیاد پر جو ہے پہچانی جاتی. اچھا اب وہی پہلے بھی میں بولا تھا، شوگر ہے بولے، ان کو شوگر ہے کہ تو ذرا گلاس کی چمچہ کی لے جائے، ذرا نکال دیو تمہارے جسم سے کو، تو گرم ہو جائے گا انہیں، ہے نہیں. کیا عادت ہے، ایسی سب باتیں کرتے نہیں. آپ اتنا بولے شوگر ہے گھر کو، شوگر ہے مانتے ہیں، لیکن کیسا اس کا اثر ہوتا، انسان کو چکر، کمزوری، تیز بھوک، اس طرح کی چیزیں کیفیات رہتی ہیں تو شوگر ہے کہ نہیں کی. ایسی بی پی ہے، ہائپر ٹیمپر کر کے بولتے. اب کیا حضرت تمہیں سوڈا باٹل کیا کر کو پوچھے تو ابھی ذرا غصہ آتا، کیا مجھے ایسا بولتے نہ تو. اب غصہ آنا ایک نشانی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، بی پی ہے. ہاں اس لیے جلدی غصہ آتا، جلدی انہیں جو ہے گرم ہو جاتا. تو بتا نہیں سکتے اس چیز کو، لیکن مانتے ہیں لوگ. اچھا لوگ خود ہی بولاتے ہیں، میں کیا کہ بی پی پیشنٹ کیا کہ وہ ٹائم میں غصہ آیا بول رہا ہے، خود ہی بولاتا انہیں، سمجھتے نہیں تو دوسرے بولتے ہیں یہ ٹائم پہ جانو کرے با انہیں شوگر پیشنٹ، بی پی پیشنٹ کیا تو بولا نہیں ہے، گرم ہو جائیں گا، سوڈا باٹل انہیں سر اگر کیا ہے تو بول ڈالتا ہے گھر کو، لوگ آج بول ڈالتے، سمجھتے ہیں. تو اس طریقے پر تو یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ جو چیز دکھتی ہے اسی کو ماننا ہے، ایسا نہیں. اچھا یہ نئی نسل کو اچھی طرح سمجھانا. یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس جگہ میں مانتے وہ یہی چیز اللہ رسول کی ذات ہو، آخرت کی چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں ہیں، مغیبات ہیں، اسے مانتے نہیں. اچھا تو یہ بولنا اچھا اچھی طریقے سے سمجھانا. پھر اب آئے اعمال کی طرف. اب نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ. اب بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، یہ پانی جو دم کر کے دیتے ہیں، قرآن آیت پڑھ کر دیے. یہ ایک جنا اعتراض کریا، کہا وہ کیا جی ہوا، ایسا پھوک مار کو دیا اس میں کیا جی ہو جاتا، سو کیا وہ ایسا کہ. تو سامنے والے مولوی صاحب بولے آپ کو عقل ہے کیا گئے. وہ پوچھتے اسے غصہ آ گیا، کیا کو ایسا پوچھتے تمہیں، ایسا میں کیا ویسا دکھتا ہوں کیا کہ نہیں ہے، کیا پوچھا میں، نہیں تو کیا. پھر اب انہوں بولے دیکھو میں خالی آپ کو پوچھا، سو آپ کو عقل ہے کیا کر کو، پوچھتے ہی آپ کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی. دیکھو
تو میری بات میں جب اتنی تاثیر ہے تو اللہ کا کلام میں پڑھ کر پھونکا تو اس میں تاثیر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے کہ بولو؟ ہماری بات میں تم اتنا فرق دکھتا ہے، تمہاری طبیعت اوپر نیچے ہو گئی ہے، تو انسان کی بات میں جب اتنی تاثیر ہے تو اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں تاثیر رہیں گی کہ نہیں کی؟ تو اس لیے ہم دم کر کے دیتے. تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے جو ہم پڑھ کر کیا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو کیا کرنا بولو؟ ایسی سب چیزیں دیکھو بچہ بھی سمجھتا ہے. ماشاءاللہ کتنی واضح چیز ہے. اللہ تعالیٰ پختہ یقین نصیب فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے. اب اعمال میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، تو اس لیے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو. تو مطلب نماز کی پابندی رہے، بچپن ہی سے اس کی تاکید ہو. عام طور سے لوگ جوان ہونے کے بعد آ کر پریشانی ظاہر کرتے، بچہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کیا بولے تو سنتا نہیں، مانتا نہیں، ایسا کر کے. تو ٹھیک ہے، فکر تو ہونی چاہیے، لیکن بچپن سے اور شروعات سے ہی جو ہے جو نگرانی کرنی تھی، جو تربیت کرنی تھی، اس میں ہماری طرف سے جو غفلت ہوئی ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے بچپن ہی سے نماز کی کہ قائم کرنے کی تاکید. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو. وَانْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برے کاموں سے منع کیا کرو. دیکھو کچھ اعمال ہیں اپنے ذاتی، ہم اپنے طور سے کرتے ہیں. کچھ عمل ہیں اس میں دوسروں کا بھی واسطہ، دوسروں کا بھی تعلق رہتا ہے. یہ لازم ہمارے طور پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ عمل دوسروں سے بولنے کہنے کی چیزیں رہتی، وہ متعدی ہیں، تو اس میں دوسروں کا عمل دخل بھی رہتا ہے، دوسرے بھی بیچ میں آتے. اب یہاں پر ایک بات ہے، جب تک انسان خود سے اپنی ذات کے طور سے، اپنے طور سے کچھ بھی کرے، نیک عمل، اچھا کام، تو لوگ اسے بہت اچھا بولتے، بہت نیک انسان بولتے. سمجھ گئے؟ نمازوں کو جاتا، حج کو جاتا، عمرے کو جاتا، تسبیح پڑھتا، یہ کرتا وہ کرتا، جب تک لوگ بہت اسے اچھا بولتے. لیکن جس وقت دوسروں کو بولتا، نصیحت کرتا، اچھے راستے پہ بلاتا، وہاں سے لوگوں کو ایک پریشانی شروع ہو جاتی. سمجھتے کیا؟ اب طرح طرح کی باتیں کرتے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھری جوانی ہے، سارے لوگ مانتے ہیں، پورا عرب صادق بولتے، امین بولتے، سچا بولتے، امانت دار بولتے. ایسا نوجوانی نہیں، ایسا ہیرا بولتے تھے. سمجھ گئے؟ کعبۃ اللہ جو ہے اس کی عمارت کمزور ہو گئی، تو اس وقت کے جو کفار مکہ تھے وہ بھی ان کے دلوں میں اس کی عظمت تھی. یہ الگ کے دیوانے کاما کرتے تھے، اس کے اندر ہی بوتا رکھ ڈالے تھے. آہا، ابھی کیا ہے تو اس کا طواف کرتے تھے، کپڑے نکال کو کیا تو یہ ناپاک کپڑے میں ہمیں کیسا اللہ گھر کا طواف کرنا گھر کو، ایسے دیوانے کاما کرتے تھے. لیکن عظمت بہرحال دل میں تھی. تو جب کعبۃ اللہ کی عمارت کمزور ہو گئی تو اس کو جو ہے تعمیر کرنے کی جب بات آئی تو وہ آپس میں بات کیے، باقاعدہ مشورہ کیے کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، اس میں خالص حلال پیسہ لگنا. سبحان اللہ. چنانچہ اسی کا وہ التزام کیے، حلال پیسے ہی لگائے. دیکھو ان کے دلوں میں بھی ہے اللہ کے گھر کی. لیکن جو چندہ ہوا تھا وہ اتنا نہیں ہوا جتنا کہ جس سے پورا کام ہو سکے. اس لیے کعبۃ اللہ کے خانہ کعبہ کے ایک حصے کو چھوڑ کر ذرا شارٹ کر کے چھوٹا جو ہے کعبۃ اللہ کر لیا. جو حتیم کی دیوار ہے وہاں تک ہے کعبۃ اللہ وہ، لیکن پیسے پورے نہیں آئے، بس نہیں آئے کر کے ذرا چھوٹا کر کے بنا دیا. اب ہو چکے وہاں تک تھا پورا پہلا کعبۃ اللہ، اس لیے وہ نشانی کے طور پر وہ دیوار اٹھا کر ہیں. تو اب تعمیر کے وقت سب حصہ لے رہے ہیں، لیکن ایک ایسا فائنل سٹیج آیا، حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ میں لگانا تھا.
تو ایسے موقع پر ہر یہ قبیلے والے ہمیں کریں گے، یہ عزت ہمارے کو ملنا، سمجھتے ہم اس کے حقدار ہیں، ایسی بات آ گئی. کون تمہیں ہاتھ لگایا ایسا، انہیں بولتا تو کیسا لگاتا سو میں دیکھ تو رہے گھر کو. یہاں تک کہ اتنی بات بڑی لوگوں میں کہ خون کے پیالے میں وہ لوگ انگلیاں اور ہاتھاں ڈباتے تھے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن یہ کام کر کے رہیں گے، ایسا کر کے. سمجھ گئے؟ آخر اگر یہی نوبت رہی تو پھر خون خرابہ ہو جائے گا، قبیلے تباہ ہو جائیں گے. کیا چیز کا فائنل جو ہے سلوشن ہے، ایسا سوچ کر ایک بات طے ہوئی. اچھا ٹھیک ہے، جو بندہ اللہ کا کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں ہوگا اس کو جو ہے حکم مان لیں گے، سرپنچ بولتے نہیں، فیصلہ کرنے والا، تو اس کی بات مان لیں. انہیں کیا بولتا ہے کہ تو جب سب سے پہلے دوسرے دن دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اس وقت اب تک نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے، نبی ہونے کی بات نہیں آئی تھی. تو دیکھتے ہی سب بولے واہ یہ بندہ صحیح ہے، یہ صادق ہے، امین ہے. اب اس کی جو بات ہے وہ فیصلے کی بات ہوگی، جو بولے گا وہ ہم سن لیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑے. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی دیکھو کون سے قبیلے کے لوگ ہیں، کون بولتے ہمیں کریں گے کر کے. سب بولے ہمیں کر کے. اچھی بات ٹھیک ہے، ایک چادر منگائے، کیا اس میں حجر اسود رکھ کر بولے تمہیں کام کرنا بولتے نہیں، آ جاؤ، تمہارا ایک سردار. سب قبیلوں کے سردار کو بلا لی، بولے سب اسے اٹھاؤ. کیا چادر رکھ کر ایک کونا ایک طرف جو ہے دے دی پکڑنے. سب اٹھائے، اب لے کر چلو، یہ کام کرنا بولے نہیں، چلو یہ کام کریں گے. سب کو موقع دیے، سب اس میں حصہ لیے اور لے جا کر بالکل جہاں لگانا تھا وہاں جا کر اچھا نیچے رکھو بولے، اور آپ اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر برابر اس کی جگہ میں لگا دیے. ایک لحظے میں پورا مسئلہ ختم ہو گیا. سب کو حصہ ملنا گیا تو حصہ بھی مل گیا. تمہیں کرے گا کہ تو ہاؤ کرے گھر کرو، سمجھتے. اب جھگڑے کی بات بھی نہیں رہی، پنچایت خون خرابہ سب ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب دعوت کا کام لوگوں میں اعلان کریں، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اللہ کا پیغام سناؤ. اب جو دعوت کا کام شروع کیے وہاں سے لوگ دشمن ہو گئے. اتنی تعریف کرنے والے لوگ، اتنا اچھا ماننے والے لوگ سب جانی دشمن ہو گئے. تو یہ کب ہوا؟ جب دوسروں کو بولنا شروع کرے. اور اس سے پہلے تک خود عبادت کرتے تھے، جیسے وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جبل نور میں جا کر اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے. جب تک سب اچھا مانتے تھے. تو معلوم ہوا کہ جب دوسروں کو بولنا شروع کریں گے تو لوگ جو ہے کیڑے نکالیں گے، طرح طرح کی بات کریں گے. تو اسی لیے فوراً فرمایا نیک باتوں کا، اچھے باتوں کا حکم دو، نصیحت کرو، اور برے کاموں سے منع کرو. لیکن فوراً فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر. تو یہ اشارہ ہے کہ ایسے سب جب نیک کام کریں گے تو حالات آئیں گے، لوگ بخش کے نہیں دیں گے، طرح طرح کی باتیں کہیں گے، سمجھتے ہیں. تو یہ شروع سے ہی ہے. تو نیک کام کرنے والے، نصیحت کرنے والے، ان کو لوگ ہر طرح کی تانا زنی کرتے ہیں، باتیں مختلف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. تو کاشن ہے، اشارہ ہے کہ دیکھو حالات آئیں گے، اس پر صبر کرو. اور یہ صبر کرنا ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے کام کرنا بھی ہے اور حالات آئے تو صبر کرنا بھی ہے. جب ہی کچھ چیز وجود میں آئے گی، سمجھ گئے.
بعض لوگ بولتے بھائی چھوڑو بھائی، انتشار ہوتا، اختلاف ہوتا، فتنہ ہوتا، نکو بھائی، سمجھ گیا۔ تو ایک اللہ والے، بڑے اللہ والے بولے دیکھو، ہر انتشار وہ مذموم نہیں، برا نہیں۔ دیکھو کفر کے ماحول میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی بات کہی، اچھا اللہ کے ایک ہونے کی وحدانیت، تب بھی انتشار ہوا۔ اس خیال سے اگر وہ دعوت نہیں دیتے، توحید کی بات نہیں کرتے، تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا ہر انتشار مذموم نہیں۔ تو توحید کفر کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں توحید کی بات جب کہی گئی تو اس پر بھی انتشار ہوا۔ اب لوگ کیا کیا بولنے لگے، ہمارے معبودوں سے ہم کو توڑا دیا، ہمارے رشتہ داروں سے ہم کو الگ چھوڑا دیا، یہ کر دیا، دشمنیاں پیدا کر دیا، دوریاں پیدا کر دیا، ایسے سب بات۔ تو یہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر صبر کرنا، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، ہمت والوں کا کام ہے۔ تو فرمایا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ایک اصول ذہن میں رکھنا کہ خود اپنے طور سے انسان اچھا رہے، اپنے طور سے اعمال کرتا رہے، جب تک کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ لیکن جب دوسروں کو بولنا شروع کریں گے، نصیحت کریں گے، اچھی بات بولیں گے، تو یہ ان کو کڑوی لگے گی اور طرح طرح کی باتیں وہ کریں گے۔ یہ ضابطہ ہے۔ آگے جی اخلاق کے بارے میں فرما رہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر لو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر مت چلو۔ یہ سب نصیحتیں اخلاق کے اعتبار سے۔ ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اب لوگوں سے اپنا چہرہ جو ہے، اپنا رخ پھیر لینا، رکھے طریقے سے رہنا، پھک کے طریقے سے رہنا، کوئی بات پوچھے تو جواب نہیں دینا، سمجھ گئے؟ چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں، ابا کب دیکھے تو بھی کم تری رکھ سکا، کیا کب دیکھے تو منہ پھگا لگو، ایسا ایمان والا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، وَأَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیک کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کی طرح رہنا ہے، چٹان کی طرح رہے تو چٹان ہنستا کیا بولو؟ تو چہرے اپنا رخ جو ہے مت پھیر لو۔ حدیث میں آتا ہے الا ادلکم علی من تحرم النار علیہ ویحرم علی النار، کیا میں تم کو ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور جو جہنم پر حرام ہے؟ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر، سوال کر کے فرماتے ہیں علی کل ہین لین قریب سہل، نرم گو ہو، نرم خو ہو، جس کی باتوں میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں نرمی ہو، جس کے اخلاق نرم، جو لوگوں سے قریب رہنے والا ہو، اور جس کی طبیعت نازک ہو، نرم ہو، سہل ہو۔ ایسا نہیں رہنا انسان کو کہ کون تو بھی اس کا نام سہیو، اس کے منہ کو کون لگیں گے، ایسا نہیں بولنا، سمجھ رہے ہیں؟ ایو انہیں ایسے، یہ بات نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اتنا کڑوا نہ بن کہ جو چکھے تو سو تھوکے، اور اتنا نرم بھی نہ بن کے جو دیکھے سو ہڑ پہ، ایسا بھی میٹھا نہیں بن جانا، کون دیکھے تو ٹھکا ڈالنا، کون دیکھے تو بیوقوف بنا ڈالنا، ایسا بھی نہیں، اور ایسا سخت بھی نہیں رہنا جو دیکھے تو منہ کو کون لگیں گا، ارے با اس کے نے کون بات کریں گے بابا، ایسا تو بیچ میں رہنا، سمجھتے کیا؟ تو اس لیے سنجیدگی کے وقت سنجیدگی ہو، نرمی کے وقت نرمی ہو۔ اچھا تو یہ درمیانی پن، تو رخ نہیں پھیرنا، منہ نہیں موڑ لینا، کچھ پوچھے تو بھی جواب نہیں دینا، ایسی بات نہیں۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، حدیث شریف میں آتا ما کان رفق فی شیء الا زانہ، جو چیز
جس میں بھی نرمی ہوگی وہ اس کو زیب و زینت دے گی. اچھا، جس کام میں بھی نرمی ہے وہ نا کام بڑا اچھا نظر آئے گا لوگوں کو. اس کے برخلاف جس میں بھی سختی ہوگی وہ اس کے لیے باعث عیب بنے گی. وہ چیز جس چیز میں بھی، بول میں، چال میں، رنگ میں، ڈھنگ میں، سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے حدیثوں میں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں اخلاق کے بارے میں. اس لیے انسان کے اخلاق آخر میں بنتے، سمجھ رہے ہیں. تو اور وہ بن کر زندگی بھر باقی رہنا بہت مشکل ہے. اس کو مینٹین کرتے رہنا پڑتا برابر. شوگر بی پی سب ٹیسٹ کرے سکا، چیک کرے سکا، وہ بھی جا کے چیک کرتے رہنا، ٹیسٹ کرتے رہنا. اچھا، اس لیے آج بات کرے تو لوگوں کو غصہ آتا، ذرہ کا تو گرم ہو جاتے، بات بات پہ غصہ آتا. دوسرے بھی بولتے، بعض وقت انہیں چاک بولتا، حضرت کیا کرنا تمہیں، ذرہ کو تو غصہ آتا، کیا کرنا حضرت. سمجھ گئے. پہلے بھی سنایا، ایک نوجوان اللہ والے کے پاس آ کے بولیا، حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، بولے کیا کرنا. حضرت بولے تھوڑا گلاس میں پانی لاؤ. بولے لایا. اتنا نمک اٹھا کے ڈال ملا کو پیو دیا ڈالا. اب پیتے ہی کھکارتا ہے، تھوکتا ہے، کیا حضرت اتنا کھارا ہے، اتنا کڑوا ہے، پیو کر کو دیتے نا حضرت. ایسا ارے اچھا بیٹا چھوڑ ڈالو. اب بولے اچھا جان دے، بڑی بنگی میں بڑے برتن میں پانی لاؤ. بولے وہ لایا. اتنا نمک اٹھا کے اس میں ڈال کر ملا کر ذرا پانی دیے، اب پیو بیٹے کو. تو اب پی لیا. حضرت بولے دیکھ بیٹا، نمک پہلے بھی اتنا ہی تھا، اب بھی اتنا ہی ہے. اچھا، پہلے برتن چھوٹا تھا اس لیے وہ کھارا کڑوا دکھا، اب برتن بڑا ہے تو اس لیے دل بڑا کر لیے تو بات کڑوی نظر نہیں آتی. تو حضرت جو بولے اس کو پہلے یہ بولے دل بڑا کر لو. وہ دل کیسا بڑا کرنا کا تو مثال دے کر سمجھائے. تو دل چھوٹا رہا تو بات بات پہ غصہ آتا، دل بڑا رہا ہے تو انسان سنبھال لیتا، برداشت کر لیتا. سمجھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو بات بات پر منہ بگاڑنا نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر مت چل، اکڑ کر مت چل. دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اتراتا ہوا نہ چل، تو اپنے اس انداز رفتار سے نہ زمین کو پھاڑ سکے گا نہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک تو پہنچ سکے گا. تو ایسا پاؤں مار لگ کر، پاؤں گھس لگ کر چلتا ہے گویا کہ زمین کو پھاڑ دیں گا. ایسا منہ پھگا لگ کر، ڈنڈا اٹھا لگ کر چلتا ہے گویا کہ پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا کر کے. اللہ بولتے یہ بھی ہوتا نہیں، وہ بھی ہوتا نہیں. تیرے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹتی نہیں، تیری منڈی اٹھا لگ کر جانے سے تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو جاتا. ایسا نہیں. اس کے بجائے اللہ فرماتے میرے بندے کیسے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو رحمان کے بندے ہیں. اللہ بولتے میرے بندے، بولتے نہیں میرا بیٹا ان اگر ایسا. اللہ محبت سے بولتے ہیں. تو فرمایا وہ زمین پر وقار اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ خود فرما رہے وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے رف انداز میں، کیا کدھر ایسا، تو باتیں ان کی طرف سے جب ترش تیز ہوتی بھی ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے، بس سلام بول کر آگے بڑھ جاتے، نرمی کے ساتھ پیش آتے. تو اس طریقے پر فرمایا زمین پر اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. چلو، یہ ایک اپنی ذات پر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اس سے آگے دوسروں کو حقیر سمجھے. سمجھ رہے ہیں. ایک اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ خود بھی غلط ہے. پھر آگے اپنے کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں، نظروں میں چھوٹا بتا، لوگوں کی نظروں میں بڑا بتا. تو یہ ہے چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ
پسند نہیں فرماتے. آگے فرمایا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر. چلنے کا انداز بھی ایک دم بھاگے بھاگے جیسا نہیں رہنا، ایک دم سست رفتار مریض کی طرح، بیمار کی طرح نہیں رہنا. فرمایا رفتار میں اعتدال اختیار کرو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کر. آواز نلڈے پھاڑ پھاڑ کر بات کرنا، یہ زور زور سے بات کرنا. آج کل 4 آدمی مل گئے تو کون اس میں کتنا زور سے بات کرنے کو ہوتا ہے کہ اتنا زور سے بات کرنے کی کوشش کرتا. چپکے رہو تو چپکے رہو، یہ خاموش ہو تو انہیں کون کتنا زور سے آواز ڈال کو گلا پھاڑ کو بات کرتا ہے کہ لوگ انہیں کیا سمجھتا ہے بھائی سب سے زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں زور سے آواز ڈال کو گلا پھاڑ کو بات کرنا ہے تو انسانوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو کیا فرمایا؟ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز. اس کے ساتھ جا مقابلہ کر رہی، اس کے بازو کھڑ جا، تو الڈا انہیں الڈا، دیکھیں گے کس کی آواز زور سے ہے، کس کی آواز کتنی اچھی ہے کر کے. تو فرمایا سب سے کری آواز، سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے. اچھا، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اذا سمعتم نداء الدیکۃ فصلوا اللہ من رحمتی، واذا سمعتم نباح الکلب، اور ایک روایت میں ہے نحیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان. پہلی روایت میں فإنہ رعا ملکا، اور یہاں فرمایا فإنہ رعا شیطان. تو جب مرغے کی بانگ کو سنو، مرغا جو آواز کرتا ہے، اذا سمعتم نداء الدیکۃ فصلوا اللہ من رحمتی، اللہ سے اس کی رحمت مانگو، اللہ کی رحمت مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا، وہ تہجد کے وقت، صبح کے وقت وہ بانگ دیتا ہے. یہ بانگ کا جو لفظ ہے بعض علاقوں میں مودن صاحب کو بانگی صاحب بولتے. کیا بولتے ہیں؟ بانگ. اور تمل میں بھی اذان کو کیا بولتے ہیں؟ بانگ آئٹ چیا، بانگ مڑین چیا، بانگ گڑتے ٹنگلا کر پوچھتے نہیں. ہاں، تو فرمایا کہ مرغے کی بانگ جب سنو تو اللہ سے رحمت مانگو، اس لیے کہ اس نے کس کو دیکھا ہے؟ فرشتے کو دیکھا. اور جب کتے کی آواز، کتے کے بھونکنے کو سنو، یا گدھے کی اس کے ڈھینچو ڈھینچو کرنے کی آواز کو سنو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے. فتعوذ باللہ من الشیطان فإنہ رعا شیطان، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا. حدیث شریف میں آتا ہے جب اذان ہوتی تو شیاطین بھاگتے گھر گئے. آپ لوگ نوٹ کرو، خاص طور سے فجر وغیرہ کے وقت میں اذان شروع ہوتی کتے بھونکنا شروع کرتے، خاص قسم کی آواز سے بھونکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک روئی سکا، ایک اس کے سکا. تو شیاطین ادھر ادھر جب منتشر ہوتے ہیں تو وہ کتوں کو شاید نظر آتے ہیں، تو اس پر جو ہے خاص قسم سے وہ آوازیں کرتے، بھونکنا شروع کرتے. تو فرمایا یہ سب باتیں دیکھو، اللہ کی رحمت کو طلب کرو، اللہ سے جو ہے شیطان مردود سے پناہ مانگو. کتنی پیاری تعلیمات ہیں. تو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. تو یہ اخلاق کی تعلیم ہے. کس کی تعلیم ہے بھائی؟ اخلاق. تو انسان کیسا ہو؟ عقیدے میں بھی درست ہو، اعمال میں بھی صحیح ہو، اخلاق میں بھی اچھا ہو. ہاں، اخلاق کی درستگی بہت بہت اثر لاتی. انسان اخلاق میں اچھا رہا تو بہت اس کا اثر ہوتا، ورنہ بہت برا اس کا اثر ہوتا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے اخلاق کو بنانے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی. اسی کی وجہ سے وہ چمکتا ہے، لوگوں کی نظر میں بڑھت ہی دھمکتا ہے، اس کی قیمت بڑی نظر آتی. لیکن محنت اس پر ہوتی ہے. ہیرا جو ہے وہ بھی پتھر ہی ہے، لیکن اس پر محنت ہوتی ہے تو پھر وہ چمکتا ہے. وہ کبھی تاج میں لگتا ہے، کبھی گلے کے ہار میں لگتا ہے، اس کی قیمت بڑھتی ہے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے. جب پتھر کو تراشتے ہیں، تراش کر کے اس پر محنت کرتے ہیں، تب اس کی قیمت جو ہے بڑھتی ہے، اس میں چمک آتی ہے.
تو ویسے انسان مجاہدہ کرے. یہ اللہ والوں کی خدمت میں جانا، ان کی تربیت میں رہنا، اس کا مقصد اور منشا یہی ہے. کیا؟ تربیت پانا، انسان اندر سے باطن اس کا درست ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، جی بری خصلتیں، بری عادتیں اس سے دور ہوں، اچھی عادتیں اس کے اندر آئیں. تو یہ منشا ہے اس کا. تو یہ اتنی پیاری نصیحتیں ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے ان مبارک برکت باتوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک حسین تبدیلی آئے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عالمی اعتبار سے اللہ جل جلالہ بہتری لائے اور حالات کو بہتر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما آتيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم من اراد بالاسلام خیرا وبالمسلمین خیرا فوفقه كل خیر. اللهم من اراد بالاسلام شرا وبالمسلمین شرا فاہلکهم كما اہلکت عادا وثمود. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ اس وقت جو پیاری پیاری باتیں ہیں اے اللہ کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک حسین تبدیلی پیدا فرما. اے اللہ آپس کے اختلاف کو، انتشار کو دور فرما، شقاق و نقاق کو ختم فرما. اے اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما. آج گھر گھر اجڑ چکا ہے اللہ، ایک ایک گھرانے میں جو ہے دوریاں آ چکی ہیں اللہ. بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے اللہ. میاں بیوی میں دوریاں ہیں اللہ. یا اللہ ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپس کی غلط فہمیوں کو دور فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما. اے اللہ گھروں کو جنت نما بنا دیجیے اللہ. آج گھروں میں ساری چیزیں ہیں لیکن الفتیں اور محبتیں نہیں ہیں اللہ. دوریاں ہو گئی ہیں اللہ. اللہ یہ بہت بڑی نحوست ہے اللہ، اس سے امت مسلمہ کو بچا لیجیے اللہ. آپس میں محبت عطا فرمائیے اللہ. ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ایثار کا جذبہ نصیب فرمائیے. ہمدردی عطا فرمائیے. خیر خواہی عطا فرمائیے. اے اللہ معاشرے کو ہر اعتبار سے پاک صاف فرمائیے اللہ. معاشرے کی ہر برائی کو دور فرمائیے اللہ. آج ہماری وجہ سے معاشرہ خراب ہو چکا ہے اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں اللہ، جو ہم نے چھوڑ دی ہیں، توڑ دی ہیں، فراموش کر دی ہیں. اللہ ہمیں اس جرم عظیم سے معاف فرما. اے اللہ پوری انسانیت کو سکھ عطا فرما، سلامتی عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا حق ہے، جو متوقع ہیں اللہ، جو مستحق ہیں اللہ، ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.